الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی. حضرات محترم، تقریباً یہ میرا تمام جمعے ملا کر اور ہماری ہفتہ وار مجالس ہیں ان کو ملا کر تقریباً 9واں درس ہے جو اہل بیت اطہار کی فضیلت، حسنین کریمین کی عظمت اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام میں نے بڑا تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. تو میں رات کو غور کر رہا تھا کہ میں نے خاندان نبوت کے جتنے بھی باغ نبوت کے پھول ہیں ان تمام کا ذکر کیا ہے، تو آج کیوں نہ ان پھولوں کا جو مبدا اور اصل ہے ان کا ذکر کیا جائے، یعنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین جن سے نسل رسول چلی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک جن کی پاک دامنی کو، جن کی عظمت کو، جن کی رفعت کو، جن کے مقام کو میرے رب نے متعین کیا ہے، آج ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے تو یہ ہمارا تقریباً جو محرم الحرام کے مہینے کے جتنے بیانات ہیں یہ سارا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی، وقت تو اتنا نہیں ہوتا لیکن میں انشاءاللہ جو وقت میسر ہے اس کے اندر اپنی گفتگو کا خلاصہ اور اپنی گفتگو کو جو ہے وہ اس کا جو کنکلوژن اور پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے حرم میں رہنے والی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو جو عزت احترام عطا کیا ہے وہ نہ صرف نبی کی آل کے لیے بلکہ نبی کی پوری امت کے لیے متعین کیا ہے اور نص قطعی سے متعین کیا ہے. مثلا میرے سامنے اس وقت قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 21 ہے. کتنا نمبر پارہ ہے؟ اور سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے اور یہ سورہ نمبر ہے 33، پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 33، ورس نمبر ہے 6. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کا جو اپنے نبی کے ساتھ رشتہ ہے اور نبی کی ازواج کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، خدا نے اس رشتے کو متعین کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اہل ایمان کی قسمت پر بھی کہ خدا نے بتایا کہ مومن کا اپنے نبی سے کیا رشتہ ہے
اور نبی کی ازواج سے کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو، اس عظمت کو کون متعین کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان، سب کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی، النبی، نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ اولا بمعنی اقرب بھی ہے، اور نہ صرف اپنی جان دے کر، اپنی اولاد کو قربان کر کے، بچوں کو قربان کر کے، خواتین کو قربان کر کے، اپنے سر کو تن سے جدا کرا کر بتا دیا میرے رب کا فیصلہ کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، نبی ان کی جانوں کے مالک ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، آگے اسی آیت کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبی کا امت سے کیا ہے؟ رشتہ ہے۔ یہ امتی کا اپنے نبی سے تعلق ہے۔ اور کیا تعلق ہے؟ کہ امتی کی جان بھی نبی پر قربان، امتی کا مال بھی نبی پر قربان، امتی کی سوچ بھی نبی پر قربان، امتی کی اولاد بھی نبی پر قربان، نبی کے دین پر قربان، نبی کے اقوال پر قربان، نبی کے افعال پر قربان۔ کیوں؟ اللہ نے امت کا نبی سے، یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو دشمنان جو دین ہیں یا دشمنان مصطفیٰ ہیں، میرے نبی کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، طرح طرح کے، جب وہ کبھی کارٹون شائع کرتے ہیں، کبھی طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ہم یہ گستاخی کر کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے نبی کا اور نبی کی امت کا آپس میں رشتہ کیا قائم کیا۔ اولا بالمؤمنین، نبی امتی نے اپنی جان بھی نبی کے نام پر قربان کر دی ہے، امتی نے اپنا مال بھی نبی کے نام پر قربان کر دیا ہے، امتی نے اپنا ایمان بھی نبی کے نام پر قربان کر دیا ہے، امتی نے اپنے آپ کو بھی نبی کے نام پر قربان کر دیا ہے، اپنی اولاد کو بھی نبی کے نام پر قربان کیا ہے۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام کا مومنین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ حضور ان کی جانوں کے مالک ہیں۔ اہل ایمان اپنی جان کو اپنی جان سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا عطیہ ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے چاہا ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور یہ جو رشتہ امتی کا نبی کے ساتھ ہے، یہ صرف نبی کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ نبی کے اہل بیت کے ساتھ بھی امت کا یہ رشتہ اسی طرح کا ہے۔ اور وہ کس طرح ہے؟ اللہ نے وہ رشتہ مقرر کیا۔ کیا فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کیا پہلے کیا فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھو وَأَزْوَاجُهُ، اور نبی علیہ السلام کے حرم میں آنے والی جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، جو حضور علیہ السلام کے عقد کے اندر آئی ہیں، جن سے حضور کی آگے نسل چلی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر نبی کے حرم کے لیے جن خواتین کا انتخاب کیا، وہ انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ وہ وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ محبوب یہ جو خواتین ہیں ان کو خدا نے آپ کے لیے، آپ کے حرم کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پوری امت کا جو نبی سے رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ اولا بالمؤمنین، وہ نبی اپنی جانوں کو نبی کے حوالے کر چکے ہیں، ان کی جانوں کے مالک کون ہیں؟ نبی ہیں، ان کی جانوں کے مالک نبی ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور نبی کے حرم میں رہنے والی جو آپ کی بیویاں ہیں، امہاتہم، قیامت تک آنے والی ہر مومن کی مائیں ہیں۔ اب اس آیت میں ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دے کر
نسبت مقرر کر دی، رشتہ مقرر کر دیا، تعلق مقرر کر دیا. تو اور پھر اسی طریقے سے اسی آیت کے اندر آگے جا اسی صورت میں جب ہم آگے جائیں تو آپ کو آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے جو ہے وہ ان کے عظمت کو، ان کی رفعت کو اور ان کے مقام کو بیان کیا. اور رب کریم نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کا پہلے مقام بیان کیا کہ تم نبی کے حرم میں آئی ہو، تمہارا انتخاب خدا کی طرف سے ہوا ہے، اور تمام قیامت تک کے لیے جو اہل ایمان ہے وہ ان کی مائیں ہیں آپ، امہات المؤمنین. اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ قرآن نے نبی کی ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا ہے. نبی کی امت کی مائیں ہیں تو ماں اور بیٹے کا اور ماں اور بیٹی کا جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے یہ ہر قسم کے دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے جو ہے وہ تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. تو خداوند قدوس نے یہ رشتہ ازواج مطہرات کا امت کے ساتھ مقرر کیا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس لیے فرمایا مفسرین نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے روحانی اور ایمانی باپ ہیں، اور آپ کی ازواج تمام امت کی روحانی اور ایمانی مائیں ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر ازواج مطہرات اور آل پاک کے فضائل کو منفرد انداز میں بیان کیا تاکہ امت اس مرتبے اور اس مقام کو سمجھ سکے. پھر اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کی ہی آگے جائیں تو اس کی آیت نمبر ہے 33. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو جو ہے وہ ازواج مطہرات کو نصیحت فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے کہ وقرنا، احتیاط کرنی پڑے گی، بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرنا. تمہیں جو اللہ نے مقام دیا ہے نبی کے حرم میں رہنے کی وجہ سے، تو تم کیا کرو گھروں میں؟ فرمایا کہ اقیمنا الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، اور زکات دیتی رہو، وآتینا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھی نبی کے دامن میں رہنے کے لیے باقاعدہ حدود اور قیود مقرر کر دی ہے. پھر اسی طریقے سے اسی آیت میں جا کر آگے یہاں ازواج مطہرات کا خطاب ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ کیوں یہ تمہیں یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ بناؤ سنگار سے دور جہالیت کے ہر قسم کے جو ہے وہ ثقافت اور ہر قسم کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کیوں کہ تمہاری نسبت اب رسول کے ساتھ قائم ہو گئی. تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے حرم کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر اس نسبت کی وجہ سے جو خدا تمہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگا؟ تمہیں بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ یہ ہوگا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ بے شک اے رسول کے گھر والوں، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے اور تمہیں صاف اور ستھرا اور پاک رکھے. یہاں پر جو بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ ہر قسم کی ناپاکی سے اللہ نے تم سے کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا ہے. اب اس آیت کے تحت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ ایک چادر کے اندر آپ نے جو ہے وہ سیدہ کائنات حسنین کریمین مولائے کائنات کو لے کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ صرف اولاد رسول کے لیے خاص نہیں بلکہ اس میں ازواج رسول بھی شامل ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر خطاب ازواج رسول کو ہو رہا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے مولائے کائنات سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کو خاص کر دیا اور خاص کر کے ان کی نشاندہی فرما دی کہ یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل
ہیں۔ تو اب قرآن کریم فرقان مجید کے اگر ہم اسلوب کو دیکھیں تو وہ اسلوب کیا ہے کہ قرآن کریم نے ازواج کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں نا، ہم جب ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں اور کوئی بندہ جب اپنے گھر کی یا اپنی اہلیہ کی کسی کو بات بتانا چاہیے یا کوئی بات کرنا چاہے تو کیسے کہ میری گھر والی نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہتے ہیں۔ نہیں، گھر والی سے مراد کیا ہے؟ اہلیہ ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم فرقان مجید نے بھی اس اسلوب کو بیان فرمایا۔ مثلا قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ ہود ہے، سورہ ہود ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ اور حضرت کیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو اس آیت میں اہل بیت سے مراد قرآن کس کو لے رہا ہے؟ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ تو بیوی کے اوپر بھی قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کی تفسیر کے اگر میں بیان کروں گا، اہل بیت کی دو قسمیں ہمارے مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک قسمت ہے اہل بیت سکنا، اہل بیت سکنا سے مراد یہ نبی کے گھر والیاں، بیویاں، اور ایک ہے اہل بیت نسبت، اور اہل بیت نسبت سے مراد نبی کی اولاد حسنین کریمین سیدہ کائنات مولائے کائنات۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید نے ازواج مطہرات کے لیے اور ازواج نبی کے لیے اور زوج کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 73، جس میں حضرت سارہ کے بارے میں جو ہے وہ علیکم اہل البیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ فَقَالَ لِأَهْلِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، کیا کہ انی آنست نارا، کہ میں نے ایک سامنے درخت کے اوپر آگ دیکھی ہے، میں ذرا اس آگ کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر سامنے درخت کے اوپر وحی نازل کی، اور اس درخت کے اوپر سے ایک نور نازل ہوا، ایک آگ نظر آئی آپ کو رات کے اندھیرے کے اندر، تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں، مجھے کوئی سامنے وہاں آگ نظر آ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں شاید وہاں کوئی آبادی کے اثرات موجود ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی اہلیہ کو مخاطب کیا، تو اس کے لیے بھی قرآن کریم نے اہل ہی کا لفظ استعمال کیا، اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو پتہ چلا بیوی کے اوپر کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ ہے۔ اور اردو کے اندر ہم خود عام جو ہمارا عام جو ہم گفتگو کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ میرے گھر والوں کو بتا دینا، یا میری گھر والی نے میرے لیے یہ چیز بھیجی ہے، تو بیوی کو گھر والی سے مراد اہل بیت ہوا، تو اس کو عربی میں اہل بیت کہتے ہیں، اردو میں گھر والی کہتے ہیں۔ تو قرآن نے امہات المؤمنین کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کے متعلق، کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر اس نے تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو نازل کیا، تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے اگر عزیز مصر سے کہا جی کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ارادہ کرتا ہے، اس کی یہی سزا بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 کے اندر جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کے متعلق فرمایا کہ قالت
ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن کہ اس شخص کے متعلق کیا سزا ہوگی کہ جو اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. تو عزیز مصر کے واقعے کو، عزیز مصر کو کوٹ کر کے قرآن کریم عزیز مصر کی بیوی کو اہل کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اہل بیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو بیوی کے اوپر اہل بیت کا لفظ استعمال کرنا یہ قرآنی اسلوب ہے. پھر اسی طریقے سے بیوی اور بچوں دونوں کے متعلق اہل بیت کا لفظ یہ بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 ہے کہ اس میں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے اوپر جب آزمائش آئی اور پھر جو ہے وہ تمام خاندان والوں نے ان سے علیحدہ ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب ان کو ان کے صبر کی جزا عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ ارکض برجلک کہ اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر مارو. تو ان کے پاؤں کی ایڑی سے اللہ نے پانی کا چشمہ نکالا تو حضرت ایوب نے اس پانی کو پیا تو جسم کے اوپر گوشت واپس آ گیا، جسم بالکل تر و تازہ اور تقریباً 25-30 سالہ جوانی میں آپ کی طرف لوٹایا. تو آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہاں پر موجود تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی اور پھر اس سے آگے اولاد عطا فرمائی. تو بیوی اور اولاد دونوں کا ذکر قرآن کریم فرقان مجید نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ. فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے سن لی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دی اور ہم نے ان کو اہل و عیال عطا فرمائے. اہل و عیال عطا فرمائے. تو اہل بیت کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بیوی کے لیے بھی اہل کا لفظ اور اولاد کے لیے بھی اہل کا لفظ یہ بھی قرآن کریم فرقان مجید کا اسلوب ہے. تو اس لیے اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور اہل بیت کی 2 قسمیں ہمارے مفسرین نے لکھی ہیں. اہل بیت سکنا جو نبی کے گھر میں رہنے والے، اس سے مراد نبی کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، اور اہل بیت نسبت اس سے مراد سیدہ کائنات، مولائے کائنات اور حسنین کریمین آپ کی اولاد ہیں. تو ازواج مطہرات کا یہ مقام. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو جو عظمت اور جو مقام عطا فرمایا وہ کیا فرمایا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ نبی کی وہ پوری امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حسنین کریمین کی اور نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ نبی علیہ السلام کی جو آل پاک تھی ان کا سلسلہ بھی جو ہے وہ سیدہ کائنات سے چلانا تھا اور سیدہ کائنات سے آپ کا سلسلہ اور آپ کی اولاد کو چلانا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کا دستور یہ ہے کہ ان اولاد کی جو پہچان ہوتی ہے، جو نسب جاری ہوتا ہے وہ باپ سے ہوتا ہے. مگر میری بیٹی فاطمہ کا عصبہ میں ہوں اور میری بیٹی فاطمہ کی نسل میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے جاری ہوگی، اور یہ ان کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. پھر اسی آیت کے تحت جو ہے وہ صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آسان تشریح بیان فرمائی ہے تاکہ امت کو آل پاک اور ازواج پاک امہات المؤمنین اور آل رسول کے احترام کی امت کو جو ہے وہ ترغیب ملے. اور اب یہ ایک فتنہ اس دور کے اندر اس لیے پھیلا ہے کہ یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے اس طرح کی روایات شامل کر کے یہ کر دیا کہ جی ازواج مطہرات آل میں داخل نہیں ہیں، جی اہل بیت میں وہ داخل نہیں ہے، جی ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے، اہل بیت کے اندر صرف جو ہے وہ مولائے کائنات یا سیدہ کائنات یا حسنین کریمین ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا
کہ انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس آیت کی ابتدا بھی میں ازواج مطہرات کو مخاطب ہے، اس آیت کی انتہا میں بھی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت صدر اللہ فاضل کہ اس آیت میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب سے پہلے شامل ہیں، کیونکہ آیت کے آگے پیچھے سارا کلام انہی کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ازواج مطہرات کو شروع میں بھی اور آخر میں بھی باقاعدہ ان کی نسبت سے مخاطب فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور بقیہ نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کا اہل بیت میں داخل ہونا یہ دلائل سے ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود حدیث میں ان کا نسبت اہل بیت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے سوانح کربلا اور اہل بیت کے عنوان سے، فرماتے ہیں کہ میں یہ آیت لکھ کر اہل بیت رضی اللہ عنہم کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے اقوال اور احادیث نقل فرما رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ دولت سرائے اقدس میں سکونت رکھنے والے یعنی نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر ٹھہرنے والے، گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان میں آپ فرماتے ہیں کہ سکونت رکھنے والے اس میں داخل ہیں، یعنی ازواج مطہرات اور آپ کی اہل پاک دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اہل بیت کا جب ذکر کیا جائے تو اہل بیت سے مراد ازواج رسول بھی ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں، اور ازواج رسول کو جو ہے وہ بیت السکنہ کہتے ہیں، اہل بیت سکنہ کے نبی کے گھر والیاں، اور اولاد رسول کو اہل بیت نسبت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اولاد۔ تو اس لیے اہل ازواج کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق قرآن کا اسلوب ہے، حدیث کا اسلوب ہے، مصطفیٰ کریم نے بیان کیا ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بیان فرمایا، علامہ اسماعیل حقی نے بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے تفسیر روح البیان ہے، تفسیر روح المانی ہے، جتنے بھی مفسرین نے ان آیات کی تفاسیر بیان کی ہیں ان تمام نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے مقام کو اور مرتبے کو قرآن کے اندر مومنین کی مائیں کہہ کر کے مقرر کیا ہے۔ تو جس محبت کے ساتھ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ جس شخص نے بھی امہات المؤمنین کی توہین کرنے کی کوشش کی یا ان میں کمی کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسے زمانے میں رسوا اور ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ سب سے پہلا کام کس نے کیا؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے، کہ اس نے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی، اور آپ پر تہمت جب لگائی تو اب اس کا کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، اور اس نے پھر پورے مدینے کے اندر ہر جگہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تک کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات نازل ہوتی، آپ نے ان کو کچھ عرصے ان سے علیحدگی اختیار کی، تنہائی اختیار کی، ان کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ٹھہرا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی تقریباً 11 سے زائد آیات سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات اور آپ کی پاک دامنی کے اندر نازل۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کی ازواج کے متعلق اگر کوئی برا سوچے گا، نبی کی ازواج کے متعلق اگر کوئی کم سوچے گا، نبی کی ازواج کے متعلق اگر کسی کے ذہن کے اندر جو امت کی مائیں ہیں ان کے کسی کے ذہن کے اندر اگر شائبہ بھی آئے گا تو اس کا جواب خود براہ راست اللہ تعالیٰ رب العالمین دیتا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن ابی کو جو ہے اس کی سزا کیا ملی؟ وہ رئیس المنافقین ہوا۔ پتہ چلا نبی کی ازواج پر، امہات المؤمنین پر انگلی اٹھانا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ منافقوں کا کام ہے، یہ اہل ایمان کا ناشیار ہے، کیونکہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی ماں کے اوپر
جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر سکے. تو اس لیے اہل بیت کے اندر ازواج رسول بھی شامل ہیں، اہل بیت کے اندر اولاد رسول بھی شامل ہے، اور ان تمام کا احترام امت کے اوپر واجب ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے.